اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ۔ دوستو آج اس ویڈیو میں لاہور میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے کے حوالے سے بات کروں گا۔ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے جس میں انصاف کا خون ہوا ہے، جس میں قانون نافذ کرنے والوں نے قانون کو توڑا ہے۔ لاہور میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور لاہور میں اس واقعے کی جو لاہور سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، 3 مہینے پہلے ایک غریب کے گھر سے ایک وہ شخص جو ریڑھی لگاتا ہے پھل فروٹ کی، اس کے گھر سے اس کے جوان سال بیٹے کو پولیس والے اٹھا کر لے جاتے ہیں رات کے 4 بجے، دن نہیں، رات کو 4 بجے سویا ہوا لڑکے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ لڑکے کا نام عثمان بتایا جا رہا ہے۔ اس لڑکے کو 3 مہینے پہلے، مطلب ابھی تو ہم فروری کے آخر میں ہیں، دسمبر کے شروع میں یہ واقعہ ہوتا ہے۔ 3 مہینوں میں اس کے والدین مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، اس کے جو سسر ہیں اور یہ جو ان لاز بھی ہیں وہ بھی جاتے ہیں، لیکن کہیں کامیابی نہیں ملتی کہ 3 مہینوں میں کیا ہوا، کہاں تھا یہ لڑکا۔ اچانک سے 3 مہینے کے بعد 26 فروری کو ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ایک پولیس مقابلے میں ان کا بیٹا مارا گیا۔ انتہائی افسوسناک خبر یہ ہے کہ 3 مہینے پہلے جو پولیس نے جس کو گرفتار کیا تھا، اس بے گناہ جوان کو جعلی مقابلے میں مار دیا گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لوگ رپورٹ شاید کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، یہ اور بات ہے۔ ایک غریب انسان، ایک غریب کا بیٹا، اس کا باپ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، جس کی بہن بھی تھی، جس کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، وہ بھی تقریباً 24-25 سال کا جوان، اور پھر اس کی بیوہ بھی تھی، موجود تھی اس وقت، اور اس کی ساس صاحبہ بھی موجود تھی۔ اگر وہ جوان مجرم تھا تو پولیس والوں کو اس کو مارنے کا حق کس نے دیا؟ اس طرح کے جعلی مقابلوں میں پولیس نے اس کو، ایک غریب گھر کے چشم و چراغ کو جس طرح مارا، یہ حق پولیس کو کس نے دیا؟ عدالتیں موجود ہیں، قانون موجود ہیں، تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیا وجوہات تھی؟ اور جس طرح کے بات ہے، وہ 3 مہینے وہ جوان کہاں تھا؟ 3 مہینے اس کے کا کوئی پتہ، اس کے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ پولیس والے انہوں نے تو گمشدگی کی FIR بھی درج نہیں کی۔ آج میں نے وہ ویڈیو جب دیکھی ہیں جنرل ہسپتال لاہور کے باہر سے، جو ویڈیو نشر کی گئی، یقیناً دل کو ہاتھ پڑتا ہے کہ یہ 29-30 سال کے جوان کو اس طرح پولیس والے بے دردی سے، بے رحمی سے انہوں نے مار دیا۔ میں ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں کہ یہ بندہ، یہ جو جوان تھا، یہ مجرم تھا، چور تھا، ڈکیت تھا، جو کچھ بھی تھا، فرض کریں مان لیتے ہیں ہم۔ 3 مہینے کہاں تھا؟ پولیس جب اس کو اس کے گھر سے لے کر گئی تو وہ اس 3 مہینوں میں کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اور پھر یہ قانون کی عدالتیں موجود ہیں، 3 مہینوں میں اس کی گرفتاری ظاہر کی گئی ہو یا اس کو عدالت میں پیش کیا گیا ہو،
بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح مارنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ 3 مہینے وہ لڑکا غائب رہا تو اس کے گھر والوں کو شک ہو رہا تھا، جیسے کہ اس کی بہن کہہ رہی تھی، بلکہ اس کی بیوہ کہہ رہی تھی کہ اتنے عرصے سے غائب ہے تو ہمیں شک ہو گیا کہ یہ اس کو مار دیں گے، اور پھر وہی ہوا۔ ہمارے ملک میں پولیس کو اس طرح کی حرکتیں کرنے کا اختیار دے دیا جاتا ہے، اور پھر انکوائری ہوگی اور پھر وہ اس کو دہشت گرد اور اس کو مجرم بنا کے ڈکیت اور چور اور مرڈر جو کچھ بھی اس کے اوپر کیس ڈالے جائیں گے، اس کا گھر جا کے دیکھیے اس طرح کے جتنے بھی ہوں، کوئی اس طرح کا کام ایسے نہیں کرتا ہے۔ پھر میرا پھر وہی سوال ہے کہ پولیس کو مارنے کا حق کس نے دیا؟ یعنی شاہدین بھی موجود ہے، ایک جعلی مقابلہ، یہ ہمارے ملک میں کب تک چلتا رہے گا؟ کب تک ہم اس طرح کے واقعات کی رپورٹ کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم اس طرح بے گناہ افراد کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ سوال تو بنتا ہے اور جواب بہت جلد ہے۔ یہ سلسلہ یقیناً قابل مذمت ہے اور اس کو رکنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔